بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے واقعہ حرہ کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تحریک توابین کب شروع ہوئی، اس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن سرد، جن کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ صحابی تھے اور بعض روایات ہیں کہ وہ تابعین میں سے تھے، ان کو اس تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو انہوں نے یزید کی فوج کو یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر خود نہیں آیا، مجھے کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر بلوایا ہے، اور جب آپ کوفہ کی جانب جا رہے تھے تب بھی آپ کے پاس تقریباً 12,000 خطوط کوفہ والوں کے موجود تھے، اور 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان خطوط کا بالواسطہ تحریک توابین سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اصل میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باوفا اصحاب کی شہادت ہوئی تو شیعوں میں سے وہ حضرات جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بیعت کا وعدہ کیا تھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہوں نے آپ کی مدد سے انکار کر دیا تھا، اسی سلسلے میں اس تحریک نے جنم لیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو ایک دھبا ان کے اوپر الکوفی لا یوفی، یعنی کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی، اس کا جو دھبا ان کے اوپر لگا تھا وہ اس کو دھونا چاہتے تھے۔ اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ 61 ہجری، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی سن میں اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جب کوفہ کی شیعہ شخصیات میں سے تقریباً 300 افراد حضرت سلیمان بن سرد خزائی ان کے گھر میں جمع ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان نے ان کے جلسے سے خطاب کیا تھا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم اپنا وعدہ نبھا نہیں سکے، اس لیے جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک ہم دشمنوں سے جنگ نہ کریں اور اپنی تلواروں کو تیز کریں، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان فراہم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے آزادی دیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان بن سرد کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں شامل تھے مصعب، رفاعہ بن شداد، عبداللہ بن وال تمیمی اور عبداللہ بن سعد۔ یہ لوگ اس وقت ابتدائی طور پر جنہوں نے اس تحریک کا اعلان کیا تھا یہ ان میں شامل تھے، اور ان تمام کاموں کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ بعض علماء کا اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 61 ہجری میں شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح انہیں اپنی طاقت اکٹھے کرتے کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے اور طاقت اکٹھے کرتے بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ مختار ثقفی، جن کا کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے والوں میں بہت زیادہ اہم ہے، وہ اس وقت جیل میں تھے۔ اس کو ابن زیاد نے جیل میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ عرصے کے لیے اسے آزاد کر دیا گیا تھا اور اسے کوفہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا 3 دن کے اندر، اور وہ کوفہ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ مختار ثقفی کی بھی حمایت حاصل تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی طاقت بہت کم ہے، اس لیے ہمیں ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ میرا انتظار کر لیں۔ 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت ہو چکی تھی، اس کے بعد حکومت کا کچھ پتہ نہیں تھا، بنو امیہ کے لوگ بکھرے ہوئے تھے اور وہ پریشان بھی تھے، یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مروان بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس سے بیعت لینا نہیں چاہیے اور اسے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ جب مروان دمشق پہنچا تو اموی لوگ جو تھے وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے اور آپس میں ان کے اختلافات بھی پیدا ہو چکے تھے۔ مروان کا بیٹا عبد الملک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ظالم شخص تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ بیمار تھا اور وہ دمشق میں پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہی ابن زیاد ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے سارے اسباب فراہم کیے تھے۔ اس نے مروان کو مشورہ دیا کہ تم قریش کے سرداروں میں سے ایک ہو، تمہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر مروان کو اس کی باتوں سے ذرا حوصلہ ہوا اور اس نے ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے اور وہاں پر جا کر کوئی متفقہ لاہ عمل تیار کیا گیا، اور اس طرح مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، اور 64 ہجری میں اسے خلیفہ انہوں نے منتخب کر لیا۔
ادھر تحریک توابین کے لیے حضرت سلیمان بن سرد بہت ساری قوت جمع کر چکے تھے اور لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد شامی فوجوں سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 16,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب وہ توابین شام کی فوج کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ صرف 4,000 لوگ باقی۔ اہل توابون جو تھے وہ شام کی فوج سے پہلے عین الوردہ نامی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر 5 دن تک کے لیے آرام کیا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی سلمان نے جنگی سفارشات کے ساتھ اپنے جانشین مقرر کر دیے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں مصعب، عبداللہ بن سعد بن نفیل، عبداللہ بن وال اور رفاع بن شداد۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یہ فوج کی کمان سنبھالے گا۔ اس طرح تحریک توابین کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور شام کی فوج کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوا، بیان یوں کیا جاتا ہے کہ تحریک توابین میں شامل لوگ بہت بے جگری سے لڑے اور انہوں نے شام کی فوج کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن چونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، فوج بہت زیادہ تھی ان کے مقابلے میں، اس لیے ان کو شکست ہوئی اور ان کے جتنے بڑے سردار تھے، تحریک توابین کے جتنے بڑے علمبردار تھے، وہ سارے شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 25 جمادی الاول سن 65 ہجری کا ہے اور اس میں بھی شام کے لشکر کی قیادت عبید اللہ ابن زیاد ہی کر رہا تھا۔ یہی ایک اور خاص وجہ تھی جس وجہ سے توابون بہت زیادہ بے جگری سے لڑے، کیونکہ وہ اسے اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ اہل تشیع اس کو شکست نہیں لکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک توابین ہی پہلی وہ تحریک جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے دوسرے اہل تشیع کو متحرک کیا، اور بہت سے علماء اور بہت سے اہل تشیع پھر سے متحرک ہو گئے کہ کس طرح حضرت امام حسین اور اہل توابین کا بدلہ لیا جائے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور وہیں قسم کھائی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان تمام توابون کا حساب ایک دن ضرور لے گا۔ اور یہ تھی تحریک توابین۔ جمادی الاول 65 ہجری میں شام کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کے بعد پھر وہ ان میں زیادہ تر لوگ شہید ہو گئے۔ اس طرح اس تحریک کا بھی اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس مرد مجاہد کی داستان کو جس نے ایک منظم انداز میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔